اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ بذکری و ریاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ و مروالوں کا بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا اس قرآن زمان میں ہمیں آج تک زندہ رکھا اور صحت جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. پھر ساتھ ساتھ اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. پھر ساتھ ساتھ پروردگار عالم کا فضل ہوا اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا. بزرگوں دوستو، آج متبرک دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے. آج ہم قربانی دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا. بزرگوں دوستو، مورخین لکھتے ہیں کوثر کے معنی یعنی عربی میں کئی معنی آتے ہیں، عربی میں کئی معنی آتے ہیں، لیکن مفسرین نے اس کو یوں بتایا، کوثر کے معنی امت مسلمہ. کوثر کے معنی امت مسلمہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب حریص المومنین ہے. میرے محبوب حریص المومنین ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے پروردگار عالم، سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ میری امت ہے. سارے نبیوں کی امتوں سے میری امت زیادہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے 1400 چلر سال ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت مسلمہ کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ بولنے والا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس فکر کو اور حرص کو قائم و دائم رکھا اور اولیاء کرام کو قیامت تک رکھا. اولیاء کرام کو قیامت تک رکھا ہے. وہی اولیاء ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ساری مسلمہ امت مسلمہ اولیاء کرام، یعنی اولیاء کرام کے معنی اللہ کے دوست. ساری امت مسلمہ اولیاء کرام ہے جو خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ حق امت مسلمہ کے لیے آیت ہے، مخصوص درگاہوں کے لیے نہیں، مخصوص مرشد اور مرشد کے لیے نہیں. بزرگوں دوستو، یہ امت مسلمہ کے لیے. یہ یاد رکھو، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ سوائے ان لوگوں کے لیے نہیں، لیکن یہاں پر کلمہ طیبہ سمجھنا پڑے گا. یہاں پر کلمہ طیبہ سمجھنا پڑے گا. جب کلمہ طیبہ ہم سمجھ کر پڑھ کر سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اولیاء کون ہے. اولیاء کے معنی مدار کا رکھنا نہیں یا امت کا رکھنا نہیں. ہر امت مسلمہ اولیاء، یعنی ایمان والے کو اولیاء اکرام کہا جاتا ہے. ہم نے شیطان نے غلط مفہوم دیا، شیطان نے غلط بات کہہ دی، کیونکہ اس کو ایمان والوں سے دشمنی ہے. شیطان کو ایمان والوں سے دشمنی ہے، کسی اور سے نہیں. وہ مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ دیکھا آپ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو 17 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
خواب آتا ہے. کیا آتا ہے؟ خواب آتا ہے. اے میرے ابراہیم، تم اپنے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کرو. آپ نے یہ سوچا میں ایسے مقام پہ حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر آیا جہاں پر وادی ذی ذرا، جس کا مقام قرآن نے کہا. وادی ذی ذرا کے معنی یہ ہے وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مارتا، گھاس تک نہیں اگتی، پانی تک کھانے کا خطرہ نہیں ہے. ایسے مقام پر اللہ کے حکم سے حاجرہ علیہ السلام کو 90 سال کے بعد لڑکا پیدا ہوا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. کیا محبت تھی، کیا باپ کو محبت نہیں تھی، لیکن حکم اللہ کا تھا. لیکن حکم اللہ کا تھا. میرے ابراہیم علیہ السلام، تم اپنے لخت جگر کو، اپنے بیوی کو وادی ذی ذرا میں چھوڑ دو. خدا کا حکم تھا. وہی مقام آج مکہ مکرمہ ہے. وہی مقام آج مکہ مکرمہ ہے. مکہ ماں کے نام سے ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نام سے مکہ مکرمہ ہے. اس کا مفہوم یہ نہیں وہاں پہلے سے ہی تھی، پہلے ہی دنیا جب پیدا ہوئی وہاں سے مکہ مکرمہ مقام ہے، صاحب مقام ہے، لیکن وہاں پر کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ مقام نہیں ہے جہاں پر پانی کا خطرہ نہیں، پودے نہیں، کچھ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا. تو ایسا مقام، ایسے واقعات کو لایا اور لخت جگر کو، اپنی حاجرہ کو علیہ السلام وہ اس مقام پر چھوڑ دے. دیکھا آپ نے کیسی ماں ہے، شیرخوار بچہ ہے. جب چھوڑ کر جا رہے ہیں، وقت نہیں ہے پوری تفصیل رکھنے کا، لیکن ہم کو ایمان تازہ کرنے کے لیے واقعہ کافی ہے. تو بزرگوں دوستو، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر کے بعد بچہ پیدا ہوا، لیکن اللہ کی راہ میں چھوڑ دی، اللہ کے لیے چھوڑ دی. جب آپ پلٹ کر جا رہے تھے، حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام دامن کو پکڑ لیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ دامن کو پکڑ لیتی ہے اور فرماتی ہے اے سرتاج، مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جہاں جس ایسے مقام پر جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مارتا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حکم ہے اللہ کا. کیا بولے؟ حکم ہے اللہ کا. جیسا ہی اللہ کا نام لینا تھا، دامن کو چھوڑ دیا. کیا ایمان والی تھی ماں، کیوں نہ ہو نبی کی ماں، کیوں نہ ہو نبی کی ماں ہے. تو بزرگوں دوستو دامن کو چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ کہہ دیے ہیں اللہ کے لیے چھوڑ دیا. بزرگوں دوستو کیسا ایمان ہے. سنت نازک ہے، عورت کا مقام ہے، لیکن حکم اللہ کا آتی دامن کو چھوڑ دیا. آج ہمارے پاس ہماری جو عورتیں ہیں، ماں ہے، بہنیں ہیں، بزرگوں دوستو کیا بات ہے، اذان ہو رہی ہے مگر سو رہی ہے. بزرگوں دوستو یہ ہماری غلطی ہے، شوہر کی غلطی ہے، کیا باپ کی غلطی ہے، کیا ماں کی غلطی ہے، جو آج ہم اپنی اولاد کو وقت ہے نہ کچھ، وقت ہے نہ سخت ہے، جاگ رہی ہے، راتوں میں جاگ رہی ہے. لیکن ہماری ماؤں نے کیا، صحابیہ نے کیا کیا؟ راتوں میں جاگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگا. لیکن آج ہم شیطان کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آج ہمارے گھروں کا عالم یہ ہو گیا ہے، بول بھی نہیں سکتے، ہم بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں جو شیطان لعین نے جس مقام کو فون کا مقام دیا ہے، اس کے سامنے کسی کا مقام نہیں آج ہمارے پاس. فون کا جو مقام ہم نے آج دیا ہے، اس کے پاس ماں باپ کا بھی مقام نہیں رکھا ہم نے. بزرگوں دوستو اس سے بچو، یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے. ہماری ماں بتا رہی ہے. تو بزرگوں دوستو کیا ہوا جب چھوڑ کر چلے گئے؟ خواب آتا ہے 15-17 سال کے بعد خواب آتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، میری راہ میں اپنی اولاد کو قربان کرو. 100 اونٹ قربان کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. پھر وہی خواب آیا، پھر 100 اونٹ دیے، پھر وہی خواب آیا، پھر 100 اونٹ دیے. بزرگوں دوستو ایسے ہی تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ ہو نہ ہو میرا اسماعیل زندہ ہے،
میری بیوی حاجرہ علیہ السلام زندہ ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود سچے ہیں، وہ خود سچے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 17 سال کے بعد یہاں تربیت ہے، بیٹی کی تربیت ہے، بیوی کی تربیت ہے، کس سے؟ باپ کے ذریعے سے۔ تو بزرگوں دوستو 17 سال کے بعد جب آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، مقام معلوم کر دستک دیتے ہیں، جب دستک دیتے ہیں تو کون ہے؟ کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام، یہ کہنا ہی تھا۔ بزرگوں دوستو سر پہ پلو اوڑے دروازہ کھول، دیکھا آپ نے سر پہ پلو پہلے سے ہے مگر احتیاطاً، کیونکہ شوہر ہے میرا سرتاج ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے دروازہ کھول کی ہے، آئیے سرتاج گھر پہ تشریف لائیے۔ کتنے سال ہو گیا؟ 17 سال ہو گیا۔ کھانے کو پوچھا نہ، پانی کو پوچھا نہ، کپڑوں کو پوچھا نہ، کچھ نہیں، کیا نہیں، لیکن بیوی وہ ہے جو شوہر سے اس کا نسبت ہو گئی ہے، اس نسبت کو کیسا قائم رکھا۔ مجھے کس لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا۔ وہ قلب و نظر میں بسا لی حاجرہ علیہ السلام نے، اور اپنے سرتاج کو سر پہ رکھا۔ یہی میری آخرت ہے، یہی میری دنیا ہے۔ جب کہتے ہیں اندر آئے، فرماتے ہیں اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ اسماعیل آتے ہوں گے۔ جیسے ہی تشریف لائے، سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولے کہ یہ ابا جان ہے تمہارے؟ کہنا ہی تھا، قدم بوس ہو گئے۔ بزرگوں دوستو، یہ نبیوں کی سنت ہے قدم بوس ہونا، یہ نبیوں کی سنت ہے، کسی غیروں کی سنت نہیں ہے۔ آج ہم بولتے ہیں یہ کافروں کے سامنے کافر جیسا عمل کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ کافر کے سامنے بیوی جھکتی ہے، بیٹیاں جھکتے ہیں، بیٹے جھکتے ہیں۔ نہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، قدم بوس ہونا انبیاء کی سنت ہے۔ جیسا ہی کہا، 17 سال کے بعد آئے تو قدم بوس ہو گئے۔ بولے ابا جان ہیں آپ کے؟ پلٹ کے یہ نہیں بولے 17 سال کے بعد آتے کیا؟ نہیں بولے، ماں نے ایسا سیجا ہے، ایسا سنوارا ہے اپنی اولاد کو۔ باپ کی عزت کیسا کرنا، چاچا کی عزت کیسا کرنا، بھائی کی عزت کیسا کرنا، پڑوس کی عزت کیسا کرنا، کون سکھائے گا؟ یہ ماں کا کام ہے۔ آج ماں کہاں ہے؟ کون سے مقام پہ بیٹھی ہوئی ہے ماں؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھو، فون کے سامنے بیٹھی ہے۔ اولاد کدھر بھی جائے، کیونکہ اس کو ماحول نہیں ملا، ماحول یہی ماحول سے آئی ہے، وہی ماحول سامنے رکھی ہے۔ لیکن حاجرہ علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ یہ تمہارے باپ آئیں گے، ایسا موقع آئے گا۔ دیکھا آپ نے، سب کچھ تربیت کر کے سامنے رکھا، اور فرماتے ہیں اے حاجرہ، میں اپنی اولاد کو دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ کیا بولے؟ 17 سال تک پالی پوسی، اور فرماتے ہیں میں اس کو دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کو میں دعوت پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بولے اے سرتاج، آپ کی آل ہے، لے کے جائیے۔ بزرگوں دوستو، کیا دل تھا، کیسا دل بنائی تھی۔ کیا حضرت علیہ السلام کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی معلوم ہے تاریخ آپ کو؟ جو دشمنان اسلام سے آئی، دشمنان اسلام سے آئی۔ وقت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا سیجا ہے، ایسا سنوارا ہے، قلب و نظر بنا دیا۔ آنم خان میں قلب و نظر بنا۔ کلمہ طیبہ وہی ہے۔ کلمہ طیبہ کے معنی کیا ہے؟ پاک بات۔ کیا بولے؟ کلمہ طیبہ کے معنی پاک بات ہے۔ جب پاک بات قلب و نظر میں بس جاتی ہے تو ناپاک خود بخود نکل جاتا ہے۔ ناپاک کیا چیزیں ہیں؟ کفر اور شرک ہے، کفر اور شرک ہے۔ سب سے ناپاک چیز کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ جیسے ہی ہم نے کلمہ طیبہ صدق دل سے پڑھ لیا، زبان سے پڑھ لیا، دل سے اقرار کر لیا، تو آنن فانن میں اس کو تمام فرائض فرض ہو جاتے ہیں، تمام فرائض فرض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قلب و نظر میں اللہ اس کے رسول کو ڈال دیا ہے، مان لیا ہے، یقین کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اس کے اندر سے کفر اور شرک کو میں نے نکال دیا۔ دیکھا آپ نے، جب اللہ نے نکال دیا ہے کفر اور شرک کو، ہم کون بولنے والے شرک کر رہے ہیں؟
ہم کون بولنے والے کفر کرے بولے؟ آج ہم جو منہ کو آیا، جو زبان کو ہٹی نہیں ہے، جو منہ کو آیا بول دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، ہم نے اس کے اندر سے کفر اور شرک کو نکال دیا۔ پھر ہم کون تم تھا بولنے والے کفر اور شرک کرنے کو بول کے؟ اللہ نے نکال دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور اس سے بڑی ثبوت آپ کیا ہوتا ہے؟ پورے حدیثیں اٹھا کر دیکھو، پورے کلام پاک اٹھا کے دیکھو، کیا پڑھنا، کیا پڑھنے سے کیا چلا جاتا ہے۔ بزرگوں دوستو، کلمہ طیبہ کے 4 نام ہیں۔ پہلا کلمہ ازلی کلمہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ازل سے ہے، اور دوسرا نورانی کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جس کے پاس بھی آتا ہے کفر اور شرک کو صاف کر دیتا ہے، نور بنا دیتا ہے، کیا پاک اور پوتر بنا دیتا ہے، شفاف بنا دیتا ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اس کو ہی قربانی دینے کا حکم ہے، اس کو ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کو ہی روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس کو ہی زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اس کو ہی حج کرنے کا حکم ہے۔ اگر کلمہ نہیں پڑھ کے کرے گا تو تمام چیزیں قابل قبول نہیں۔ دیکھا آپ نے حضرت سیدنا حاجرہ علیہ السلام نے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو ایسا سنوارا ہے، 17 سال کے بعد آئے، بچہ پلٹ کے یہ نہیں پوچھا اے وہ باپ کس کے بھروسے پہ تو چھوڑ کر گیا ہے۔ نہیں بزرگوں دوستو، 17 سال جب سے ہوش سنبھالے اسماعیل علیہ السلام، کیا سکھایا؟ حاجرہ علیہ السلام نے پہلے اپنے رب کو سکھایا۔ ہمارا رب کون ہے؟ جو 7 زمین 7 آسمان کو پالنے والا، اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہے؟ 7 آسمان 7 زمین سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہے؟ ہم اس میں ہے بیٹا، وہ ہماری پرورش کر رہا ہے۔ اگر موت ہے تو میرا حق ہے، اگر موت نہیں ہے تو سمجھ جاؤ تمہارا رزق باقی ہے۔ کیسا سبق دیا، کیسا سنوارا ہے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو۔ باپ سے اخلاق ادب کر رہے ہیں، کس نے سکھایا؟ آج ہم کی اولاد کو جیسا بولنا سیکھتا ہے، لے جا کے اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا سیکھتا ہو؟ گالی گلوچ کے سوا کچھ نہیں ہے اسکول میں، کیونکہ وہ ٹھہر کے منہ کے کرنے، ٹھہر کے پیشاب کرنے والا علم ہے۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کا گود بیٹے کا مدرسہ ہوتا ہے۔ وہ ماں یہ کہتی ہے میں گھر کا کام نہیں کر سکتی ہوں، لے جاؤ اس کو اسکول میں ڈال دو۔ دیکھا آپ نے، ہم نے تربیت غلط دی اپنی اولاد کو، کل وہی اولاد ہمارے نافرمان ہو، کل وہی اولاد ہماری نافرمان کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کا گود کیا ہے؟ اس کے لیے تربیت گاہ ہے۔ ماں خود ہٹا لے گی، کیوں؟ کام کرنے نہیں دے رہا بچہ۔ کیا حاجرہ علیہ السلام نے ایسا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ جتنے صحابیہ ہیں ایسا عمل کیا؟ نہیں، پہلے اس کو تربیت دو، گھر میں کلمہ سکھاؤ، کیا اسلام بتاؤ، پھر اس کے بعد میں چھوڑو دنیا میں۔ ابھی کچھ بولا ہی نہیں، پہلی الفاظ بھی نہیں، بابا بھی نہیں بول سکا، ماں جان بھی نہیں بول سکا۔ یہ حالت ہماری ہوگی دوستو، پھر ہم بول رہے ہیں ہماری اولاد نہیں سنتی۔ کیسا سنتی؟ حاجرہ علیہ السلام کے سرکار اس کو تربیت کرنا پڑتا۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ایسے چیزیں بھول گئے ہم؟ دنیا نے ہم کو بھلا دیا، کبھی ٹوپی نکال دیا سر سے، کیا کبھی لباس نکالے، سکھائے نہیں رہا۔ پیدا ہوتے چڈی پہنائے، پیدا ہوتے بنیان پہنائے اس کو، دوسروں کا لباس پہنائے، پھر بولتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنتا۔ ایسا سنتا، غیروں کی چیزیں پر پورے دے دیے اس کے پاس۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا اے بیٹا جاؤ، تمہارے ابا جان ہیں، مگر ایک خیال رکھنا کبھی ابا جان کو ناراض ہونے نہیں دے۔ 17 سال کے بعد آئے صاحب، 17 سال کے بعد آئے۔ بزرگوں دوستو، یہ انبیاءوں کی کیا ازواج ہیں جو اپنی اولاد کو سنوارتی ہے۔ اس لیے کل ان کے تھانوں پر امت کا بوجھ ہوگا، یہ خیال رکھتی تھی۔ آج ہماری مائیں، ہمارے باپ، خیال ہے نہ دماغ کچھ بھی نہیں۔
ہمارے کھانوں پہ کس کا وزن ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کا وزن ہے، جس کو ہم نے بھول گیا۔ جیسا کہ نبیوں کا یہ کام ہوتا تو پہلے امت کا خیال ہوتا، بعد میں اپنا خیال، پہلے امت کو کھلاتے، پھر اس کے بعد میں سب کچھ مسئلہ حل ہوتا۔ گھر میں چنتا نہیں رکھتے، واقعہ ہے بولتے چلو۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، کہتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کچھ ہے کیا؟ تو بولے حضور آپ گھر میں رکھ کے نماز کو کبھی گئے؟ گھر میں مال رکھ کے آپ نماز کو کبھی گئے؟ دیکھو تو صحیح کچھ بھی ہوگا، پورا خیرات کر کے نماز کو جاتے تھے۔ گھر میں جو کچھ بھی ہے خیرات کر کے نماز کو جاتے تھے، اللہ کی عبادت کے رب العالمین بولتے تھے۔ بزرگوں دوستوں جب آئے الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ کا حکم آیا، اے میرے محبوب کیسا بولے رب میرے کو؟ تمہارے گھر میں انگوٹھی ہے سونے کی، نماز کو توڑ دیے۔ اے عائشہ غضب کر دیا تو نے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تیرے گھر میں، اے میرے محبوب تمہارے گھر میں انگوٹھی ہے سونے کی، کیا تم نے لے لے کیسا رب بولا مجھ کو؟ یہ ہوتی انبیاءوں کا ایمان ہے۔ دیکھا آپ نے، اے عائشہ تو نے غضب کر دیا، میرے رب کو ناراض کر دیا۔ دیکھا آپ نے، ایسا سیچتی ہے ماں اپنے اولاد کو۔ آج ہمارے پاس تو بزرگوں دوستوں حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اپنی لخت جگر کو سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیجتی ہیں تو بزرگوں دوستوں شیطان لعین دشمن ازلی دشمن شروع سے دشمن ہوئے ہمارا، جس کو آج ہم بھول گئے، اپنے بھائی کو دشمن سمجھا، اپنے عیش و خاری کو دشمن سمجھا، نہیں سمجھا تو اپنے اندر بیٹھا ہوا اس کو نہیں سمجھا، بغل میں بیٹھا ہوا ہوں، خدا کے حکم سے آیا، اجازت لے کر آیا، کہاں بیٹھے گا تو یہ نہیں پوچھے اللہ تعالیٰ، ان بولا میں اس جگہ پہ بیٹھوں گا جہاں پر تیری رہ گزر ہے، اللہ جہاں پر تیری رہ گزر ہے۔ کس کو بولتے رہ گزر؟ شریک حیات بولے تو معلوم ہے ہمارے کو، بیوی ہے بولے تو معلوم ہے ہمارے کو، بچے ہیں بولے تو معلوم، کاروبار بولے تو معلوم، رہ گزر کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم۔ ارے ہمارے سانس کو بولتے جو آ رہی ہے جاری ہے، رہ گزر ہے جو اللہ تعالیٰ کی قوت آ رہی ہے جا رہی ہے، اس میں خیال تک نہیں ہے ہمارے کو، وہ رک گئی ہے تو یہ مردہ ہو جائے گا، وہ آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ اللہ کی قوت آ رہی ہے جا رہی ہے۔ کبھی گمان رکھا، کبھی خیال آیا، اس کا خیال رہتا تو جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس کا خیال رہتا تو چوری نہیں کرتا تھا، اس کا خیال رہتا تو غیبت نہیں، چغلی نہیں، حسد نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وہ جگہ مانگا ان جہاں پر اللہ کی بات اترتی ہے، خیر اور شر اترتا ہے، قلب پہ اترتا ہے، دل پہ اترتا ہے، ہمارے اس مقام پہ مقام مانگا ہے شیطان، اتنا ہوشیار ہے ہمارے کو ہوش تک نہیں ہے۔ ہمارا بھائی گالی دے دیا تو لے جا کے کلے پہ دے دیتا، صحابہ ایسا نہیں کرے، یہ میرا بھائی مار ہی نہیں سکتا، میرا بھائی گالی دے ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کا شیطان مجھ کے گالی دیا بولتے ہوئے، مارے نہیں اس کو، سمجھائے اس کو۔ گالی نہیں دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان چلے جاتا، گالی دینے سے ایمان چلے جاتا۔ کیا ایمان نازک ہے؟ ایمان نازک جیسا سانس ہے نا ہماری، ویسا ایمان ہے ہمارا، سانس جو آ رہی ہے جا رہی ہے ایسا ایمان ہے ہمارا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے سر پہ آ کے پرندے کے مانند ایمان منڈلاتا۔ کیا کرنا ایمان آنے کے بعد؟ کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لوٹ کر آئے۔ تو بزرگوں دوستو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں، آیا معلوم شیطان آ گیا، کیونکہ یہاں پر راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کو۔ یہاں آئے کیوں ہم؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور حکم ہے اللہ کا پہلی میری عبادت کرو، اس کے بعد جا کے قربانی کرو۔ پہلی میری عبادت ہونا، میرے سامنے سجدہ کرنا، اس کے بعد جا کے تم قربانی دینا۔ جب اس کے بعد جا کے تم کیا ہے؟ اپنی قربانی دینا۔
دیکھا آپ نے آیا آ کر وہ کہتا ہے اے اسماعیل علیہ السلام تمہارے ابا حضور کہاں لے جانے والے نبی ہے وہ نبی ہے وہ رسول بھی ہے وہ اللہ نے پہچان کرا دیا اے اسماعیل یہ میرا نافرمان ہے جو تم سے سوال کر رہا ہے بولو اس کو جہاں ابا لے جاتے ہیں وہاں جانے کے لیے تیار سمجھ گیا وہ ایک پتھر بن گیا اس کو دھتکار دیے وہ پتھر بن گیا آج جو جمعرات میں ہم کیا تمیزدار کرتے ہیں پتھر کے کنکریاں ساتھ ساتھ مارتے ہیں پتھر بن گیا پہچان لیا وہ تو پتھر بن گیا پہچاننے کی ضرورت ہے اس کو کیا کرنا ہے شیطان کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہر چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے جب جا کے ہم اس کو چھینتے ہیں سانپ کو چھینتے ہیں معلوم آپ کو کون سا سانپ زہریلا ہے پہلے تو آیا تو ڈر کے بھاگ جاتے کیوں نہیں معلوم کون سا زہریلا ہے سپیرے کو بولو آنند آنند میں پکڑ لیتا اس کو بزرگوں دوستوں ایک مثال ہے اللہ والوں کو سب معلوم ہے کون کیسا عمل کر رہا ہے اللہ والوں کو اولیاء کرام کو سب معلوم ہے کون کیسا عمل کرا اللہ نے ان کو پہچان دی تابعین طبع تابعین کیا عمل کیے کون سا عمل کیے صحابہ والا عمل صحابہ کس کا عمل کیے سرکار دو عالم دیکھا تو معلوم آپ لوگوں دوستو وہ پتھر بن گئے پھر آپ کھل کے آ گیا ارے تمہارے کو 17 سال تک جنگل میں چھوڑ دیے اب تمہارے کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں معلوم ہے دعوت میں وقت نہیں لے جا رہے سمجھے کیا سمجھ رہے تم ظالم ہے تمہارے بابا بولتے آ رہا چھٹکارا کرو یہاں سے چلے جاؤ تو بولے آپ اسماعیل علیہ السلام بولے میرا باپ جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے حکم سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے دیکھا ایسا جھٹکا دیا پھر پتھر بن گیا اب آیا تیسری بات اب پورے نشانیاں سامنے رکھ دیا آستین میں دیکھو چھوڑا ہے آستین میں دیکھو رسی ہے سب نشاندہی کر رہا ہے اس کے بعد بولے آپ اگر اللہ نے مجھ کو قبول کیا ایسے ہزاروں اسماعیل میں اپنے ابا حضور پہ قربان کر دیتا دیکھا پھر وہ پتھر بن گیا جس کو ہم کیا ہے سنسار بنے پتھر مانتے ہیں حج ہو گیا نا حج میں سب دیکھیں نا یہ سب واقعات کے بعد حج ہوا تو بہرحال جتنے مقامات ہیں انبیاءوں کی مقامات ہیں مینا کا مقام کون سا مقام ہے جہاں پر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جس کا نام مینا کا مقام ہے اور پھر وہ مقام اور عرفات کا مقام کون سا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملاقات عرفات کے معنی ملاقات کی اور ملاقات ہوئی دونوں کی تو بہرحال بزرگوں دوست حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے لخت جگر میں آپ کو تمام واقعہ سناتے ہیں میں اللہ کے حکم سے آپ کو قربان کرنے کے لیے نکلے بولے ابا حضور آپ جو کرتے ہیں کرم ذریعے میں راضی ہوں میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہوں دیکھا آپ نے پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چلو آپ لے جاؤ تو اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے تو بولے وہ کیوں بیٹا تو بولے ابا جان جس وقت میں جب آپ ذبح کریں گے تو میں ہاتھ پیر باندھوں گا تو میرا خون کے خطرے آپ کے لباس کو داغدار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے اسماعیل آتے آتے باپ کے لباس کو داغ بنا کر آیا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا شاید میرے پہلے ہاتھ پیر باندھ پھر میرے آنکھ پہ پٹی باندھ لو اور میرے آنکھ پہ بھی پٹی باندھ لو تو بزرگوں دوستو وہ کیوں تو بولے دونوں کے بیچ میں محبت آ جائے جو اللہ کے بیچ میں ہماری باپ اور بیٹے کی محبت آ جائے گی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور آپ ذبح نہ کریں دیکھا آپ نے تو یہ سب شرطیں ہوئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ذبح کرے تو اللہ تعالیٰ جنت سے دمبے کو بھیج دیا
اللہ تعالیٰ انسانیت کو مارنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ انسانیت کو مارنا، قتل کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ نے دمبے کو لا لیا اور اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام ہٹا دیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو بزرگوں دوستوں یہ سب سبق ہے ہمارے لیے، ہماری اولاد کو کیسا پرورش کرنا، ہماری اولاد کو کیسا سیجنا۔ تو بزرگوں دوستوں یہ سب معاملات ہم پڑھتے نہیں، یہ سب قرآن واقعات ہیں جو آج مسلمان قرآن کو کیا کیا، جوزدان میں بند کر کے رکھ دیا، جوزدان میں بند کر کے رکھتے ہی اس کا معاملہ کیا ہوگا، اللہ نے شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ اللہ نے کرا اور کون کر دیں، یعنی مان نہیں رہا، زیادہ شرارت کر رہا تو کیا کرتے، تکلیف کی تھی، تکلیف کسی اور کچھ نہیں دینا پڑتا اس کو، جو نہیں سنتی اولاد اس کو کیا کرنا پڑتا، تنبیہ کرنا پڑتا، ان بغیر خدا کے بغیر اللہ کے کسی پہ مسلط ہی نہیں ہو۔ اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے جو خدا کا نافرمان ہے، رسول کا نافرمان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ خود اس پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ جب اللہ ہی ہم پر مسلط کر دیے گا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بزرگوں دوستوں آج ہمارے ساتھ ایسا عمل ہو رہا ہے، ایسا عمل ہم کر رہے ہیں جو اللہ ناراض ہو رہا ہے، ہمارے رسول ناراض ہو رہے ہیں، اس کا خیال ہے نہ تمہارا، اس کا خیال ہے نہ کچھ ہے۔ تو بزرگوں دوستوں اور پھر یہ خاص بات جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، جو قربانی ہم جب دے رہے ہیں تو اس کو خیال رکھنا، یہ جو جانور ہمارا جانور ہے جو ہم قربانی دے رہے ہیں یہ پلسرات پہ کام آئے گا، یہ ہمارے صبر میں آئے گا، یہ ہمارے میزان پہ آئے گا، باڑ بنے گا، یہ شکل لے کر آئے گا۔ بزرگوں دوستوں شیر بکری سے دوستی نہیں کرتا، وہ پالے تو بات الگ ہے، شیر بکری سے دوستی نہیں کرتا، انسان سے انس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ تو یہ جانور شکل میں آئے گا، ہمارا خبر میں دل بہلائے گا۔ تو اس کو کیسے ذبح کرنا، ایک خطرہ خون کا جب زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے۔ سرکار دوارا رسول فرماتے ہیں اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کیا معاملہ ہوگا اس کا دیکھا آپ نے؟ تو معلوم ہوا جانور یعنی پیدائشی اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لنگا نہ ہو، ہر قسم کے اس کے جو قربانی کے خلاف ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر قربانی دینا۔ کیوں؟ یہ پلسرات میں سے گزرنے والا 50,000 سال کا راستہ طے کرنا ہے، 50,000 سال کا راستہ طے کر رہا ہے۔ تو بزرگوں دوستوں یہ سب معاملہ رکھ کر قربانی دینا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات ہو رہا ہے اللہ اس کو رسول کو راضی کرنے کے لیے دینا، کسی کو نہیں، اللہ رسول ہمارے سے راضی ہو جانا بس۔